إلى السماء تجلت نظرتي ورنت وهللت دمعتي شوقا وإيمانا يسبح الله قلبي خاشعا جزلا ويملأ الكون تكبيرا وسبحانا عام تولى فعاد الشهر يطلبنا كأننا لم يكن يوما ولا كانا وليلة القدر ما أدراك ما نعم وليلة القدر ما أدراك ما نعم في ليلة قدرها ألف بدنيانا ونصفه رحمة للخلق ينشرها رب رحيم على من صام حسبانا وآخر الشهر عتق من لهائبها سوداء ما وفرت إنسا وشيطانا ونعوذ بالله من أعتاب مدخلها سكنا لمن حاق عدوانا وإنسانا ونسأل الله في أسباب جنته عفوا كريما وأن يرضى بلقيانا. معزز سامعین اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس ماہ مبارک میں رہنا نصیب فرمایا اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے شب و روز ہمیں نصیب فرمائے اور اس کے انوار و برکات سے ہمیں مالا مال فرمایا. ہماری بد نصیبی ہے کہ رمضان کے 2 عشرے گزر چکے ہیں، تقریباً 10 دن بچے ہوئے ہیں. ہمیں جس طرح اس مہینے میں عبادتیں کرنی تھی، جس طرح ذکر و اذکار میں مشغول ہونا تھا اور دعائیں کرنی تھی، اس طرح ہم نہیں کر سکے. اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ ان بچے کچھ دنوں میں ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے احسن سے احسن طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ہمیں اس مہینے کے ذریعے سے بہت سی نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر فرمایا ہے کہ من استوى يومه فهو مغبون ومن كان يومه اسوأ من امسه فهو ملعون، کہ وہ شخص جس کے 2 دن برابر سرابر گزرے وہ شخص دھوکے میں ہے، اور ایک وہ شخص جس کا آج کا دن گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں زیادہ خراب گزرا اس شخص پر لعنت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کی نفسیات بھی ہے کہ انسان اپنی نجی زندگی میں تو دیکھتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنائے. وہ چاہتا ہے کہ میرا ہر اگلا آنے والا دن بہتر سے بہتر ہو. وہ سوچتا ہے کہ اگر آج میں نے 1000 روپے کمائے ہیں تو کل میں 2000 کماؤں، اگلے دن اس سے زیادہ کماؤں. اگر وہ دیکھتا ہے کہ آج میں نے 5 گھنٹے کام کیے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ کل میں 6 گھنٹے کام کروں تاکہ میری زندگی زیادہ بہتر طریقے سے میں گزار سکوں. لیکن یہی تعلق اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے میں بھی رکھے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اگر انسان یہ سوچے کہ اگر آج میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے لیکن دعاؤں میں کمی رہ گئی تو کل میں دعاؤں میں اضافہ کروں گا. اگر آج میں نے ذکر اذکار نہ کر سکا تو انشاءاللہ میں کل ذکر اذکار میں زیادہ وقت دوں گا. انسان کو ہمیشہ اپنے تعلقات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا چاہیے اور اپنا مطمح نظر اللہ رب العزت کو بنانا چاہیے. انسان اپنی نجی زندگی میں اور اپنی پرسنل لائف میں تو اس کو اپلائی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو اپنا تعلق بہتر بنانے میں وہ کوشش نہیں کرتا. جہاں تک بات ہے روزے کی، تو روزے کی حقیقت کیا ہے؟ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا اور دونوں کو پیدا کر کے ایک فرق بنا دیا کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی محض عبادت کرتے ہیں اور صبح و شام اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی اور ایک راستہ بتا دیا، صحیح اور غلط دونوں. اب وہ چاہے جس طریقے سے اس پر عمل کرے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے، وہ چاہے جس طریقے سے زندگی گزارے. لیکن ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کبھی بری نہیں ہو سکتا. انسان اگر دیکھے تو اپنی زندگی میں تمام چیزیں اس کی زیادتی ہے، فضول ہے. بس 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے وہ کبھی بری نہیں ہو سکتا، وہ ہے کھانا اور پینا. اور یہی وہ واضح فرق ہے جو فرشتے اور انسان کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے، اور یہی اس کے درمیان امتیازی شان ہوتی ہے کہ انسان کھانا پینے سے کبھی بھی بری نہیں ہو سکتا اور فرشتے اس سے بری ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو کھانے پینے کی ضرورت کے ساتھ جو جوڑ دیا ہے اس کا مقصد یہی ہے تاکہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو. اور رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز سے روک کر اس چیز کو واضح کر دیا کہ انسان کھانے پینے سے رک کر فرشتوں کی صفت کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف تقوی ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، اللہ سے پرہیزگاری اختیار کرے۔ اور رمضان میں جب انسان خالی پیٹ ہوتا ہے تو وہ بہیمیت کی طرف سے نکل کر ملکوتیت کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی کہ انسان اپنی صفت کو چھوڑ کر فرشتوں کی صفت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کیونکہ فرشتے کھانے پینے کے محتاج نہیں ہوتے، تو انسان بھی انہی کی صفات میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور رمضان کے اس مہینے میں کھانے پینے سے روک کر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کا روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تعذیب نفس ہو، کہ انسان اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف تقوی ہے، تاکہ انسان تقوی اختیار کرے اور اس ایک مہینے کی ٹریننگ کے ذریعے سے اپنے آگے آنے والے مہینوں میں، اپنے آگے آنے والے دنوں میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں کس چیز کا درس ملتا ہے؟ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں صبر، استقامت اور ثبات قدمی کا درس ملتا ہے۔ اور صبر ایسی چیز ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا، عجبا لامر المؤمن امرہ کلہ لہ خیر، ان اصابتہ السراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ الضراء صبر فکان خیر اللہ، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہوتا ہے کہ دونوں حالتوں میں اس کے لیے خیر ہوتا ہے، کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے حصے میں خیر لکھ دیا جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کر دیتے ہیں، اس کو کوئی انعام سے نواز دیتے ہیں تو وہ اس پر شکر کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے لیے معاملہ خیر کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن انسان شکر کے معاملے میں تو آگے ہوتا ہے، لیکن صبر کے معاملے میں انسان پیچھے رہ جاتا ہے۔ صبر کی دو قسمیں، ایک تو صبر وہ ہے کہ الصبر علی الطاعہ، اور دوسرا ہے الصبر علی المعصیہ، کہ انسان اللہ کی اطاعت پر صبر کرے۔ مثلا انسان اگر اس کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن وہ جبراً اپنے دل پر زور لگا کر نماز پڑھنے کے لیے جائے، نماز ادا کرے۔ اگر اس کا نیکی کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، وہ پھر بھی اپنے نفس کو کچل کر، اپنی نفسانی خواہشات کو زیر کر کے وہ مسجد میں جاتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، تو یہ ہوتا ہے صبر علی الطاعہ۔ اور صبر علی المعصیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہوں پر صبر، یعنی کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ گناہ کرے، وہ غلط کام کرے، لیکن وہ ان گناہوں سے بچ کر اپنے دل کو زیر کر کے، اپنے دلی خواہش کو زیر کر کے وہ اللہ کی رضا کی خاطر صبر کر لیتا ہے، تو بھی اس کے حصے میں خیر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ نے شریعت کی راہ میں انسان کے ذمے دو حقوق رکھے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ انسان حقوق اللہ کی پاسداری تو اچھے سے کر لیتا ہے، لیکن حقوق العباد کے تعلق سے وہ کوتاہی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا ہے، لیکن حقوق العباد میں اس کا معاملہ تھوڑا سا ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے دوسرے بھائی کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا، اور اس کے جو حقوق اس پر عائد ہوئے ہیں اس کی پاسداری نہیں کر پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو 2 حقوق رکھے ہیں انسان کے ذمے، ہمیں چاہیے کہ ان دونوں میں ہمیں پورا اترنا ہے۔ اور صبر کا معاملہ بھی یہی ہے کہ صبر ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں ہم صبر کرتے ہیں، لیکن اگر حقوق العباد میں کبھی کوئی ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ اور صبر ایسا خلق ہے جو تمام اخلاق میں سب سے اعلیٰ خلق ہے۔ صبر کو آپ کسی بھی خلق کے ساتھ جوڑ دیجیے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو تم مدد مانگو اللہ سے نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کو یہاں پر نماز کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو صبر ایک ایسا خلق ہے جو تمام اخلاق میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل خلق ہے، اور انسان کو ہمیشہ اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اسلامی اور دینی بھائی کے ساتھ معاملات کرنے میں صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ کام لے۔ ایک انسان وہ بھلے ہی 5 وقت کی نمازیں پڑھے، اللہ کی عبادتیں کرے، لیکن اگر حقوق العباد میں اس نے کوتاہی کر دی تو حقوق العباد کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک کوئی بندہ اگر کسی بندے کو معاف نہ کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی معافی نہیں کرتے، اور اس کی ساری عبادتیں اور ساری دعائیں، ذکر و اذکار اس کے منہ پر پھینک کر مار دی جاتی ہے، اور اس کی تمام چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صبر کے ساتھ
ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی پاسداری کریں۔ اور آج کل جو سب سے بڑی پریشانی ہمارے درمیان ہے وہ ہے اختلافات۔ ہمیں اتفاق کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے۔ آج کا دور تو ایسا ہے کہ بس ایسا لگتا ہے کہ بس قیامت قریب ہے اور دنیا ختم ہونے والی ہے، اور اس دنیا میں اب کچھ رہنے کے لیے، کرنے کے لیے بچا نہیں ہے۔ ایسے حالات بن گئے ہیں کہ آپسی اختلافات کو تو ہمیں پیچھے چھوڑ دینا چاہیے۔ اب وہ دور گیا کہ ہم تراویح کی 8 رکعت اور 20 رکعت کے لیے جھگڑے، ہم رفع دین کرنا افضل ہے یا نہ کرنا افضل ہے، اس موضوع کا ہم موضوع بحث بنائیں اور مجلسوں میں بیٹھ کر، مسجدوں میں بیٹھ کر ہم اس موضوع پر گفتگو کریں۔ یہ وہ دور گیا۔ اب تو وہ دور ہے کہ ہمیں یکجہتی کے ساتھ مل جل کر، ایک دوسرے کا ساتھ دے کر اسلام کے راستے پر ثبات قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلنا چاہیے۔ حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، جو 20ویں صدی کی ایک تحریک اخوان المسلمین کے بانی ہیں، آپ جانتے ہوں گے۔ ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ گزر رہے تھے کسی مجلس کے پاس سے، بہت بڑی مجلس تھی، وہاں پر شور و گل کی آواز ہو رہی تھی اور آوازیں بہت بلند ہو رہی تھی۔ وہ وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر اس بات پر جھگڑا ہو رہا تھا کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت۔ تو وہاں پر کھڑے ہوئے اور تمام مجمع کو انہوں نے خطاب کر کے کہا کہ اب وہ دور گیا کہ ہم 8 رکعت اور 20 رکعت کے لیے جھگڑا کریں، ہم اس بات کے لیے جھگڑا کریں کہ کیا افضل ہے کیا افضل نہیں ہے، بلکہ اب تو وہ دور ہے کہ ہمیں یکجہتی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کیونکہ کافر یا مشرک اگر اس نے آپ کو پا لیا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کتنی رکعتیں تراویح پڑھتے ہیں، وہ یہی نہیں دیکھے گا کہ آپ رفع دین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، وہ بس یہ دیکھے گا کہ اگر آپ کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے تو آپ کو گولی مارنے میں تردد نہیں کرے گا۔ تو جب کافر اور مشرک ہم ایمان والوں سے صرف ایک کلمے کی وجہ سے ہمارے درمیان فرق نہیں کرتے، تو ہم بھی اس ایک کلمے کی وجہ سے کیوں نہ ایک ہو جائیں، ہم ایک کلمہ کہنے والے سب لوگ متفق ہو جائیں اور اللہ کی رسی کو تھام لیں۔ اور عجب بات ہے کہ رفع دین کرنا اور نہ کرنا یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا اختلاف ہے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ افضل کیا ہے، غیر افضل کیا ہے۔ احادیث سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، لیکن ایک طرف جھوٹ بولنا، چوری کرنا، گناہ کرنا، غیبت کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں کسی امام کا اختلاف نہیں۔ یہ تمام چیزیں حدیث سے ثابت ہیں کہ ایذاء المسلم حرام، کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے۔ لیکن اس معاملے میں تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، اس معاملے میں ہمارے درمیان بات نہیں ہوتی، ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے، ہر کوئی گناہ کرتا ہے، لیکن صرف ایک ایسا مسئلہ جس میں صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا فرق ہے، اس معاملے میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس معاملے میں بڑی بڑی مجلسیں اور محفلیں لگاتے ہیں اور اختلافات قائم کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ غزہ کے ان مسلمانوں پر کہ ایک قیدی قید سے نکل کر، ایک اسرائیلی قیدی قید سے نکل کر فلسطین کے ایک مجاہد کا ماتھا چوم لیتا ہے۔ وہ ان کے اخلاق ہے، ان کے کردار ہے جس بنیاد پر اس نے ان کا ماتھا چوما، اور کیا ہی بات تھی کہ اس کے منہ پر مسکراہٹ تھی، نہ وہ ڈر سے کر رہا تھا، نہ وہ خوف سے کر رہا تھا، بلکہ وہ اس کے دل سے ایک تڑپ نکل رہی تھی، ان کے لیے دعائیں نکل رہی تھی۔ اس نے اس محبت کے عالم میں اس کا ماتھا، اس فلسطینی مجاہد کا ماتھا چوم لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے برے حالات ہیں مشرق وسطیٰ کے، ہندوستان کے اور ہر اطراف مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ بالکل خستہ حالت میں جا چکا ہے۔ فلسطینیوں کا یہ عالم ہے کہ وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، سب مل کر ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ ایسے میں بس ان کا ایک خلق، ان کا یہ اخلاق، ان کے جو اخلاق ہیں وہ یہی ہے جو ان کو ٹکائے ہوئے ہیں، اور وہ بس حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی صدائیں لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَإِنَّهُ لَجِهَادٌ نَصْرٌ أَوْ اسْتِشْهَادٌ، یہی ہمارا جہاد ہے، یا مرنا ہے یا اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بس یہی ثبات قدمی اور یہی صبر اور یہی اللہ پر توکل ہے جو ان کو ابھی تک اس سرزمین پر ٹکائے ہوئے ہیں، یہی ان کا مضبوط ایمان ہے جو ان کو ابھی تک اس سرزمین پر ٹکائے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی نہتے وہ ان لوگوں سے لڑ رہے ہیں اور مر رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں۔ ایک شخص جاتا ہے شہیدوں کے درمیان اپنے بھائی کی لاش کو پاتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ وجدت اخی، اور کہتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ اس کی قبر تیار ہے، میں اسے لے جاتا ہوں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا ہی بھائی ہے، میں اسے لے جاتا ہوں، مجھے لے جانے دو۔ کیا عالم ہے! اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آپسی اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو ہمارا بھی یہی حال ہونا ہے کہ ہمیں چن چن کر مارا جائے گا،
اور ہمارے خلاف ایسی چیزیں کی جائیں گی کہ ہم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور سب سے آخری چیز جو ہے، ہمیں اپنا رشتہ علم سے جوڑنا ہے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اخلاق پر پورے اتر کر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیں اپنا رشتہ علم سے جوڑنا ہے، اور علم ایسا جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، ایسا علم نہیں جس کے تعلق سے شاعر نے کہا تھا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، ویسا علم کسی کام کا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علم ایسی چیز ہے کہ غزہ کے مسلمانوں میں ایک طرف جنگ چل رہی ہے، ایک طرف خون بہہ رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف خیموں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ علم سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی جنگ کی حالت میں کتنے حفاظ تیار ہو گئے، کتنے ایسے لوگ جنہوں نے عالمیت کی سند حاصل کر لی، اور جیسے ہی غزہ میں سیز فائر ہوا تو اس کے بعد سب سے پہلا جو کام ہوا وہ مسجدیں آباد ہوئیں اور مدرسے قائم کیے گئے۔ تو علم ایسا ہو کہ انسان کو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اور علم کے ذریعے سے انسان ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ آج کچھ لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام والے اگر اسلام سے اپنا رشتہ توڑ دے تو وہ ضرور سربلندی حاصل کر لیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حالت میں ہجرت کی اور جس حالت میں فتح مکہ ہوا، اس حالت میں اسلام پر باقی رہ کر تمام چیزیں ہوئی، اور اسلام ہی کی وجہ سے فتح نصیب ہوئی تھی۔ اگر ہم اسلام سے اپنا رشتہ توڑ دیں گے تو نہ ہماری وہ شان باقی رہے گی اور نہ ہمیں سرخروئی اور سرفرازی حاصل ہوگی۔ ہمیں علم سے اپنا رشتہ ہمیشہ جوڑے رکھنا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سن 1100 سے لے کر 1300 عیسوی کے درمیان جو صلیبی جنگیں ہوئیں، 200 سال تک صلیبی جنگیں ہوتے رہی، لیکن ان تمام جنگوں میں صلیبیوں کو شکست ہوتی رہی، پے بہ پے وہ شکست کھاتے رہے۔ تو صلیبیوں نے پھر اندازہ لگایا کہ ان کو تلوار کے ذریعے سے نہیں ہرایا جا سکتا، تو انہوں نے اس کا راز جانا کہ ایسی کیا بات ہے کہ مسلمان ہمارے سامنے گھٹنا نہیں ٹیک رہے ہیں اور ہم ان سے مسلسل ہارتے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کو جانا کہ ان کا رشتہ علم سے توڑنا ضروری ہے، جب تک یہ علم سے جڑے ہیں ہم ان کو نہیں ہرا سکتے، اور علم ایسا ہو جو کام آئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اسی لیے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس اور مکاتب قائم ہیں، ہمیں ان میں اپنے اولاد کو بھیجنا چاہیے اور ان سے اپنے رشتہ قائم کرنا چاہیے، اور یہی ایک راستہ ہے ہماری برائیوں سے بچنے کا اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑے رکھنے کا۔ آج مسجدوں پر، درگاہوں پر، مکاتب پر، مدارس پر، ہر ایک چیز پر وار کیا جا رہا ہے اور ہر ایک چیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ دین دور نہیں جب مدارس اور مکاتب پر زد آئے گی، اور زیادہ دور نہیں، جلد ہی ایسا ہونے والا ہے کہ یہ لوگ مدارس اور مساجد کو بھی نشانہ بنائیں گے اور بنا بھی رہے ہیں، اور مکاتب کو بھی زد میں لائیں گے۔ تو ایسی حالت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ مکاتب اور مدارس سے جڑنا ہوگا، اسلامی اور دینی نظام قائم کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑے رکھنے کا اور اس سرزمین پر باقی رہنے کا یہی ایک واحد راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس دین کی شروعات ہی اقرأ کے لفظ سے ہوئی ہے۔ تعلیم سے ہمارا رشتہ ایسا ہے کہ جو نہ کبھی ختم ہونے والا ہے اور نہ کبھی ختم ہوگا، لیکن علم ویسا ہو جو ہمیں آخرت میں کام آئے اور دنیا میں بھی کام آئے، لیکن ہمارا مطمع نظر یہ ہو کہ ہمیں آخرت میں وہ علم زیادہ کام آئے۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اخلاص اور صبر کے ساتھ تقوی اختیار کرنا ہوگا اور علم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ ہمیں ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ ہمیں علم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی احسن سے احسن طریقے سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔